اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سلو اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سلو یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج سب سے پہلے تو میں آپ سے بات کروں گا وہ جو بند کمرے کے اندر ان کیمرہ اجلاس جس کو کہتے ہیں نیشنل سیکورٹی کے مسئلے کے اوپر ہوا تھا، اس کے اوپر کافی لوگوں نے لے دی کی کہ وزیر اعظم صاحب اس میں شریک نہیں تھے۔ پھر آتے ہیں جناب فواد چودھری صاحب میدان میں، اور فواد چودھری صاحب نے آنے کے بعد کہا کہ جناب یہ تو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جناب عمران خان اس میں شریک ہوں گے تو میں نہیں ہوں گا۔ اب میں آپ کو ان کیمرہ اجلاس کی ایکچوئل جو اندر کی باتیں ہوتی ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ وہ باہر نہیں آتی اور نہیں آنی چاہیے، لیکن یہ ہماری سیاسی ناپختگی کے ہیں کہ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں جو 35 سال سے ملک کو لوٹ اور کھسوٹ رہے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ یہ نیشنل سیکورٹی ہوتی کیا چیز ہے۔ دراصل ان کو اس لیے نہیں پتہ کہ انہوں نے کبھی نیشنل سیکورٹی کی بات ہی نہیں کی، اور نہ نیشنل سیکورٹی کے اندر یہ کبھی رہے، نہ اس کا یہ بنانا چاہتے تھے۔ یہ تو پرویز مشرف صاحب نے بنائی تھی۔ تو بات یہ ہے کہ خبریں باہر آنا شروع ہو گئی، اور خبریں باہر آنا شروع ہوئیں تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ جو ہمارا میڈیا ہے، ہمارے میڈیا کی عادت آپ کو پتہ ہے۔ یہ آپ کو پتہ ہوگا کہ کچھ دن پہلے وہ جو ایک وہ خاتون ہے جو وہ ٹک ٹاک بناتی ہیں، تو میں تو ان کا نام بھی لینا ذرا پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ اپنے آپ کو پٹھان بھی کہلواتی ہیں۔ تو ان خاتون نے اپنا ہاتھ شیئر کر دیا کہ میری منگنی کسی سندھ اسمبلی کے ممبر سے ہو گئی ہے، تو سندھ اسمبلی کے ممبروں نے اپنے ہاتھ جو تھے وہ بغلوں میں چھپانا شروع کر دیے کہ کہیں میرا ہاتھ ملا ہوا گئی ہے۔ تو مقصد یہ کہ ٹوپی ڈرامہ ہمارا میڈیا جناب اس کو اچھالا، یا وہ ایک وہ جو مولوی نے لاہور کے اندر جو بغیرتی کی ہے اس کو اچھال رہا ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارا میڈیا صرف اس طرف جاتا ہے کہ جس کے اندر ملک کے اندر جسے کہتے ہیں کہ ایک شوشہ مل، نیشنل سیکورٹی ہو گئی، پاکستان کے معاملات ہو گئے، پاکستان کی سیاست ہو گئی، اور سیاست بھی وہ سیاست کہ گندی سیاست کو تو فوراً میڈیا سامنے لے آتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اعتراض ہے، ایک پروگرام آتا ہے ARY کا، اس کے اندر سے وہ نون لیگز والے جو تھے وہ صاحب ہی بھاگ گئے۔ جب ان سے نیشنل سیکورٹی کے بارے میں بات کی تو وہ پروگرام سے اٹھ کے بھاگ گئے، اس لیے کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ دراصل ایکچوئل یہ جو نیشنل سیکورٹی کا جو یہ اجلاس جو بلایا گیا تھا، اور یہ اپوزیشن کے کہنے پر بلایا گیا تھا، یہ حکومت نے نہیں بلایا۔ تو اپوزیشن کا بیسیکلی پروگرام وہاں پہ یہ تھا کہ کسی طریقے سے بوٹ چاٹ لیے جائیں، جنرل باجوہ کے بوٹوں کو چاٹ لیا جائے۔ لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے آ کے اور صرف افغانستان کے اوپر بات کی اور کوئی لے دے نہیں کی۔ انہوں نے بڑے ٹیبلیں بجائیں، بڑے ڈیسک بجائے، بڑے جناب واہ واہ کی، یہ کی کہ شاید ہم بھی نظر میں آ جائیں کہ ہم بڑے آپ کے لیے تالیاں بجا رہے ہیں۔ لیکن تالیاں جو ہوتے ہیں اچھے کام کے لیے بجتی ہیں، اور جو تقریر کر رہا ہوتا ہے یا بریف دے رہا ہوتا ہے اس کو اس کام سے، اس تالیوں سے کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ جسٹ اپنے کام کے اوپر فوکس کرتا ہے یا اپنی تقریر کے اوپر فوکس کرتا ہے۔ تو بہرحال شہباز شریف کا یہ پروگرام جو تھا بری طرح ناکام ہو گیا جو وہ چاہتا تھا۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، ایک وزیر اعلیٰ چپ کر کے پاکستان سے نکل جائے گا کسی ایک صوبے کا، بلکہ بات کھول ہی دیتے، وزیر اعلیٰ سندھ جو ہے نا یہ چھو منتر ہونے والے ہیں، سلیمانی ٹوپی ان کے پاس آنے والی ہے، اور سلیمانی ٹوپی پہن کے وہ پاکستان سے غائب ہو جائیں گے۔ ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ پہلے وہ چھٹی لیں گے، اور چھٹی لینے کے بعد جائیں گے، اور اس کے بعد وہ واپس نہیں آئیں گے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا ارباب غلام رحیم بھی اسی طریقے سے گئے تھے ایک دفعہ، یعنی کہ وہ تو خیر وزیر اعلیٰ نہیں تھے، جب ان کو جوتا پڑا تھا تو وہ چلے گئے تھے۔ اس کے بعد اسحاق ڈار بھی اسی طریقے سے گیا اور جا کے ادھر بیمار ہو گیا، اور ایسا بیمار ہوا تھا کہ یعنی کہ جسے کہتے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ سرانے ملک و موت کھڑا۔ لیکن آج وہی لندن کے اندر جو ہے دندناتا پھر رہا ہے، جو پاکستان سے مفرور ہے۔ اور جب نیب یا کوئی ادارہ ان کی جائیدادوں کو قرق کرتا ہے تو جناب بیگم سامنے آ جاتی ہے، کبھی کوئی سامنے آ جاتا ہے، اور ہائی کورٹ کا تو آپ کو پتہ ہے، لاہور ہائی کورٹ کا وہ فوراً میدان میں آتا ہے اور جناب وہ اس چیز کو روک دیتا ہے۔ یعنی کہ پیسہ جو ہے، جو ان کا دین اور ایمان ہے، جو ہمارے سیاستدانوں کا، وہ جو ہے پیسہ ان سے اس طریقے سے نہیں نکلتا، کیونکہ اس کے اندر آڑے آ جاتی ہے ہماری عدلیہ۔ اسی طریقے سے جاوید ہاشمی کی بات بھی میں آپ کو بتاؤں کہ جاوید ہاشمی بھی کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے۔
یہ بھی کرپٹ ہے، اور یہ کرپشن کس طرح کرتا تھا؟ یہ اپنی بیٹی کے تھرو کرتا تھا. تو فالج کا مریض ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے سچ بولنے کی توفیق نہیں دی. ہمیں معلوم ہے کہ اس کو پی ٹی آئی والوں نے کیسے نکالا. جب یہ نون لیگ کو چھوڑ کر آ رہا تھا تو اس وقت کیا حال تھا، یعنی کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اس شخص کو جسے کہتے ہیں کہ نون لیگ سے ویسے بھی اس کو نکال دیا جاتا، لیکن ایک ٹوپی ڈرامہ کیا گیا، اور ٹوپی ڈرامے کے بعد جو ہوا وہ آپ نے دیکھا کہ یہ ایکچوئل بلیک شیپ بن کر آیا تھا پی ٹی آئی کے اندر. اور جب پی ٹی آئی کے اندر اس نے آ کے جسے کہتے ہیں جو نواز شریف اور شہباز شریف کا جو کام ہے کہ دوسری پارٹیوں کے اندر جو ہے یہ نقب لگاتے ہیں، جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو پنجاب سے ختم کرنے کے اندر انہوں نے نقب لگائے. کیا کی کہ ان کے ایم این اے، پیپلز پارٹی کے جو ایم این اے اور ایم پی ایس تھے وہ انہوں نے خریدے، کاف لیگ انہوں نے خریدی. اچھا میں آپ کو ویورز یہاں پہ ایک اور بھی بات بتاؤں کہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی بکتے ہیں اور جو اچھے پیسوں پہ بکتے ہیں وہ نون لیگ کے ہی لوگ بکتے ہیں. پیپلز پارٹی آج بھی موجود ہے، تحریک انصاف ابھر رہی ہے، کاف لیگ بھی موجود ہے، لیکن یہی جب کاف لیگ اکثریت میں آتی ہے تو یہی نون لیگ جو ہوتی ہے کاف لیگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، کبھی جنیجو لیگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے، کبھی چٹھا لیگ بن جاتی ہے. ہوتی یہ نون لیگ ہی ہے لیکن یہ ٹوٹ کر آتی ہے. تو ان کی، اور اسی لیے ان کے سربراہ کو نواز شریف کو قرآن شریف پہ حلف لینے پڑتے ہیں، حالانکہ قرآن اور حدیث تو ان کے قریب سے بھی نہیں گزرا. یہ تو خود اس کو نہیں مانتے. اگر یہ مانتے تو یہ جو حلف لیتا ہے وزیر اعظم، اس کے بعد کبھی بھی یہ پارلیمنٹ پہ کھڑے ہو کے نہیں کہتا حضور یہ ہے وہ ذرائع جن سے یہ دولت حاصل کی گئی. ایون فیلڈ کا اس نے قرآن پہ حلف لے کے کہا کہ مجھے ان کا نہیں پتہ، آج انہی فلیٹوں کے اندر رہے گا. تو ویورز بات یہ ہے کہ یہ بات کہاں سے کہاں نکل گئی. سیاسی ناپختگی کی بات کر رہا تھا کہ نیشنل سیکورٹی کا موضوع تھا، اور اس کی باتیں اب لیک ہونا شروع ہوئی. اور لیک کون کر رہا ہے؟ یہی لوگ کر رہے ہیں جو اس کے اندر شریک ہیں. اور کس طرح لیک کر رہے ہیں؟ اب یہ پاکستان جو ہے، پاکستان کا میڈیا اس پہ خاموش ہوگا. انٹرنیشنل میڈیا جو ہے نا، امریکہ، انڈیا، ان کے میڈیاؤں کے تھرو وہ خبریں لیک ہوئی. کیونکہ کون یہ کر رہا ہے یہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ جو نون لیگ کا جو میڈیا سیل ہے، اور مریم نواز جو ہے جس کو ہیڈ کرتی ہے وہی یہ کام کرتی ہے. پہلے یہ فوج کے خلاف کیا کیا بکواس کرتے رہے، کیا کیا الزامات لگاتے رہے، اداروں کو جسے کہتے ہیں کہ متنازع کرتے رہے، اور اب انہی اداروں کے جوتے چاٹنے کے لیے اتحاد. اور نون لیگ کے اندر کی جو چپلش ہے وہ بھی عروج پہ پہنچی ہوئی ہے. اور اس ٹائم نون لیگ کی جو چپلش ہے وہ اس لیے بھی عروج پہ پہنچی ہوئی ہے، اور یہ یقین جانے کہ یہ بھی بہت بڑا ایک نقصان ہے گا، اس لیے کہ نیشنل ایشو کے اوپر ایک جو اگر کچھ کہے گا تو دوسرا کچھ کہے گا، یعنی کہ یہ اس کو ایک ڈرامہ بنائیں گے. سیاسی ناپختگی تو میں نے آپ کو پہلے کہا کہ ان میں سیاسی پختگی تو ہے ہی نہیں، کسی میں بھی نہیں ہے. وہ ایک نہال ہاشمی نام کا ایک شخص ہوتا تھا، آج کل پتہ نہیں کدھر ہے. وہ جو باولا تھا، اس کو یاد ہوگا آپ کو کہ جب پہلے بھی ایک دفعہ جنرل باجوہ نے آ کے آرمی اور نیوی اور ڈیفنس بجٹ کے بارے میں آگے بریف کیا تھا، تو اس نے بکواس آگے نکلنا شروع کر دی تھی. ہم نے ان سے پوچھا بھائی تم کون ہوتے پوچھنے والے؟ تمہارا جو وزیر دفاع تھا خواجہ آصف، جو دبئی کے اندر کسی دکان کا الیکٹریشین ہے، جب آرمی چیف جو تھے چینج ہو رہے تھے تو وہ کس طرح اتر کے بھاگا تھا، تو وہ آپ کو یاد نہیں ہوگا تو اس کی ویڈیو کو بھی نکال کر دیکھ لیجیے گا. نہال ہاشمی صاحب، آپ کو شرم آنی چاہیے. خیر اب تو آپ اپنی موت آپ مر گئے، کیونکہ نہ آپ کو نون لیگ نے استعمال کیا، پھر آپ توہین عدالت کے چکر میں جیل چلے گئے، اور اس کے بعد نہ نون لیگ نے آپ کو پوچھا، آپ کہیں نظر ہی نہیں آتے. تو بات یہی ہے کہ میں ایک جگہ پر بیٹھا تھا، بس یہ 2018 کے الیکشن سے پہلے کی بات ہے، تو ادھر ایک بات ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا تھا کہ 2018 کے الیکشن کے بعد نون لیگ تو نظر آئے گی لیکن بڑا گنجا نظر نہیں آئے گا، اور چھوٹا گنجا بھی بس ایسے ہی ہوگا. لیکن اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ مجھے لگ رہا ہے کہ 2023 کے بعد یہ گنجے نظر ہی نہیں آئیں گے، کیونکہ پنجاب کے اندر جو ان کا حال ہوگا، جو وہ مریم صفدر نامی ایک پاگل عورت ہے جو اپنے آپ کو وزیر اعظم خواب میں دیکھتی ہے، جو شاپنگیں مارکیٹنگیں کرتی رہتی ہے کہ میں اس کلر کا پرس لوں گی، بے نظیر بننے کی کوشش بھی کر رہی ہے، کبھی پیلا جوڑا پہنتی ہے، کبھی سبز جوڑا پہنتی ہے. تو اس کے بارے میں آپ کو بات بتا دوں کہ یہ اس کا خواب ہی ہے.
اور وہ کبھی بھی پاکستان کی وہ اور بلاول بھٹو یہ تو ایک اپنے آپ کو سمجھ لیں کہ ان کی زندگیوں کے اوپر وزیر اعظم کا تو نام آ ہی نہیں سکتا۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ مجرمہ ہے، سزائی یافتہ ہے، صرف وہ لاہور ہائی کورٹ نے اس کو تھوڑا سا ریلیف دیا ہوا ہے کیونکہ منظور نظر ہے، لیکن آئندہ یہ آہستہ آہستہ یہ ججز بھی جو منظور نظر ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو کبھی نہ کبھی تو کوئی انصاف والا جج بھی آئے گا، اور کبھی نہ کبھی تو وہ بھی آئے گا جو اللہ سے ڈرتا ہوگا، ان سے نہیں ڈرتا ہوگا۔ تو بات یہ ہے کہ جو موصوفہ ہیں وہ بڑے پر توڑ رہی تھی، لیکن وہ جس طرح انہوں نے یہ جو بائی الیکشن ہوئے تھے اس کے اندر کارنامے انجام دیے، کبھی آروز کو اغوا کرایا رانا ثناء اللہ گنڈے کی سرکردگی کے اندر، وہ اب ان کا وہ ویورز ایک انگلش کا ایک محاورہ ہے کہ ایز یو سو سو شل یو ریپ، جو بو گے وہ تم کھاٹو گے۔ تو جو انہوں نے پنجاب میں بونے کی کوشش کی، اور یہ ہمیشہ پنجاب کارڈ استعمال کرتے ہیں، جیسے سندھ کے اندر پیپلز پارٹی سندھ کارڈ استعمال کرتے ہیں، ان کو عبرت ناک قسم کی ایک جسے کہتے ہیں کہ شکست نظر آ رہی ہے آزاد کشمیر کی، کیونکہ ان کے جتنے انہوں نے ایم این اے اور ایم پی ایس کے ٹکٹ دیے تھے وہ تمام کے تمام متنفر ہو کے اور جناب وہ پی ٹی آئی کا جھنڈا اوڑھ رہا ہے۔ تو ان کو جو انہوں نے ہانڈی کے اندر دال پکائی تھی وہ ان کو چاٹنی نصیب ہوئے گی کہ کیچڑ گند جو انہوں نے کیا تھا بائی الیکشن کے اندر اور جو رونا پیٹنا انہوں نے مچایا تھا، خود ہی دھاندلی کرتے ہیں اور خود ہی بغیرتی کرتے ہیں۔ یعنی کہ الیکشن کمیشن کا مکروہ چہرہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ویورز آیا کہ وہ کس طریقے سے ان کو سپورٹ کرتا ہے۔ اور میں تو خیر بہت پہلے اپنی ویڈیوز کے اندر یہ بتا چکا ہوں کہ جو محکمے کے اندر جس محکمے میں انہوں نے کلرک بھرتی کیا تھا آج وہی وہاں پہ ڈائریکٹر بنا ہوا بیٹھا ہے جو ان لوگوں کو سپورٹ کر رہا ہے اور موجودہ حکومت کو ہر لحاظ سے ناکام بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ویور یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ کو بتانی تھی۔ آخر میں حکومت سے ایک ریاست مدینہ کی ایک بات پوچھنا ہمارا حق بنتا ہے۔ تو میں نے ایک فارمولہ بھی پیش کیا تھا، تو میں پھر کہتا ہوں اپنی ویڈیو کے توسط سے، اور میری اس ویڈیو کو ذرا زیادہ سے زیادہ فیس بک کے اوپر شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ پھیلائیں کہ کم از کم یہ میری بات ان ایوانوں تک پہنچ جائے کہ جو ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں۔ تو ریاست مدینہ کے اندر اجرت ہر شخص کی برابر بنائی جاتی ہے، وہاں پہ پرسنٹیج نہیں ہوتی۔ پھر میں یہی بات کروں گا کہ تنخواہیں جو ہیں جو سرکاری ملازمین یا غیر سرکاری ملازمین کی بڑھائی جاتی ہیں یہ برابر بڑھائی جائے۔ یہ پرسنٹیج کے مسئلے کے اندر یہ کہ جس شخص کی تنخواہ 20,000 ہے اس کی تنخواہ میں تو صرف 2,000 روپے کا اضافہ ہوا ہے جو ایڈاک ریلیو ہے، اور لیکن جس شخص کی تنخواہ 7 لاکھ ہے اس کی تنخواہ کے اندر 1,40,000 کا اضافہ ہوا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ اور یہاں پہ ریاست مدینہ جو ہے اس کا چہرہ ذرا سا دھندلا نظر آتا ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اجازت چاہنے سے پہلے وہی اپنے روایتی جملے کی افغانیوں کو ہمارے ملک سے چلا جانا چاہیے۔ ایک جو ہے یہ خواتین کی مخصوص نشستیں قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی، سینٹ میں نہیں ہونی چاہیے، ختم ہونی چاہیے۔ تیسرا وہ جو بھگوڑا لندن میں بیٹھا ہوا ہے اس کو واپس آنا چاہیے۔ اور چوتھا یہ جو ہمارا سپریم کورٹ ہے اس کو اپنا تشخص برقرار رکھنا چاہیے اور انصاف کا بول بولا کرنا چاہیے، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں، اس کی بیوی کے آنسو نہ دیکھیں بلکہ اس کا جرم دیکھیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا تمام دیکھنے والے سننے والوں کو۔ اللہ حافظ، اور آخر میں وہی نعرہ پاکستان زندہ باد، پاک فوج۔